یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب صاحبزادہ والا شان سید ابو طاہر شاہ صاحب بخاری مد ظلہ، برادر اصغر صاحبزادہ علامہ سید امتیاز علی شاہ صاحب بخاری، اور ان کے ساتھ سامنے اسٹیج پر میری بائیں جانب تشریف فرما ہے منہاج القرآن لاہور کی ایک عظیم شخصیت، نہایت ہی پرسوز ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر محمد قمر چشتی صاحب، اور جملہ حاضرین اور سامعین مکرم اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ مریدین، آج ہم عرس پاک کی اس مبارک اور متبرک تقریب کے اندر جمع ہیں، اور یہ تقریب سعید جن عظیم شخصیات کے نام سے موسوم ہے اور جن کا یہ سالانہ ختم پاک اور عرس پاک ہم منا رہے ہیں، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم جن بزرگوں کی معیت میں بیٹھے ہیں، جن کے دربار کے زیر سایہ حضرت سید بابا محمد حنیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک نسبت ہے دوستان مکرم، جس نسبت کی وجہ سے ہمیں ذکر خدا کا موقع ملتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کا موقع ملتا ہے۔ مجھے وقت کا بھی احساس ہے، کافی ہو چکا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیہ مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائیں اللہ پاک۔ خطاب فرمایا ہے ایمان والوں سے، مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو
اور سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے آگے جو بیان فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے سنگ لگ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ آپ آج آئے بیٹھے ہیں عرس پاک کی اس محفل میں، اللہ کے ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو نسبت بہانہ بنی ہے وہ کیا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت، وہ انسان کے لیے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا بہانہ بنا۔ اب میں ترتیب کے ساتھ یہ تینوں چیزوں کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے مخاطب فرمایا ایمان والوں کو، اے ایمان والوں۔ اب یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ایمان والے کون ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان ملتا کہاں سے ہے، ایمان چیز کیا ہے۔ ایمان اگر انسان کے من میں آ جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ دوستان مکرم، ایمان اللہ کی بارگاہ سے ایک عظیم نعمت کا نام ہے، ایسی نعمت جو کسی اور در سے نہیں ملتی۔ یہ نعمت ایمان اگر ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ ایمان یاد رکھ لیجئے در مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کی غلامی، آقا علیہ السلام سے نسبت عشقی، اگر یہ تعلق نصیب ہو جائے، تعظیم کا تعلق، ادب کا تعلق، تو انسان اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حقدار بنتا ہے۔ اگر غلامی مصطفیٰ نہ ہو، محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو انسان کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید نے کسی ایک مقام پر نہیں، 20 مقامات پر ایمان کی تعریف فرمائی، مومن کی تعریف فرمائی۔ ہم ایمان تلاش کرتے ہیں کسی اور چیز میں، جبکہ اللہ پاک نے ایمان رکھا ہے کسی اور چیز سے۔ کھرا سودا اور سچا سودا یاد رکھ لیں، ہر جگہ سے نہیں ملا کرتا۔ سچا اور کھرا سودا کسی کسی دکان سے ملتا ہے، اور اس دنیا کے اندر ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ تو جس طرح ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اسی طرح ایمان حاصل کرنے کے لیے کوئی در مصطفیٰ سے بڑھ کر نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ایمان کی باب میں، فرمایا محبوب یہ ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ پاک نے جب ایمان کی بات فرمائی تو انداز بھی محبت والا اختیار فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایمان اور محبت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اللہ کا انداز خطاب تو دیکھیں کیسا ہے۔ بات فرمائی ایمان کی اور محبت رسول کی، تو اللہ پاک نے اپنا انداز بھی محبت والا اختیار فرمایا۔ اللہ پاک نے محبت رسول کا پیغام دیا،
اور انداز محبت والا بنایا تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا میرے محبوب، اب انداز دیکھیے کیا ہے. فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی. بیان محبت ہے اور انداز بھی محبت والا. صرف یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو، نہ، اللہ نے مومنوں کو حضور سے محبت کرنے سے پہلے خود محبت کیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اپنے محبوب سے محبت پہلے کی. جب پہلے محبت خود کر لی تو اب فرمایا لوگوں سنو، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو، جسے میں چاہتا ہوں تم بھی اسے چاہا کرو، جس پر میں فدا ہوتا ہوں تم بھی اس پر فدا ہوا. خود پہلے محبت کی اور پھر فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اب توجہ فرمانی ہے جملے میں. اس پوری آیت میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، عبادت کا ذکر نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کا حکم اور ذکر نہیں ہے، کسی ایک عبادت کا حکم بھی نہیں ہے. اگر حکم ہے تو فقط محبت مصطفیٰ کا حکم ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن کہلوانے کا حقدار کون ہو سکتا ہے. فرمایا میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی. مولا آگے مضمون کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے محبوب تیرا رب اعلان کر رہا ہے دنیا کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. کب تک؟ جب تک اپنے ہر فیصلے، اپنی ہر بات، اپنی ہر مرضی کا حاکم محمد مصطفیٰ کو نہیں بنے. جو فیصلہ میرا مصطفیٰ کر دے فرمایا وہی فیصلہ اس امتی کا ہوگا. جو رضا اور طلب محمد مصطفیٰ کی ہوگی فرمایا وہی طلب اگر امتی بنا لے تو سمجھ لو اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو فرمایا تمہاری اپنی مرضی اب نہیں چلے گی. جب کلمہ پڑھ لیا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو فرمایا اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی. مرضی چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی چلے گی. حکم چلنا ہے تو مصطفیٰ کا چلے گا، اس کے سوا چارہ نہیں. یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب ہم جو ایمان کی بات کر رہے ہیں، جب ایمان نصیب ہو گیا انسان کو، حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک آقا علیہ السلام کی ذات سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرنا شروع کرے. اب ہماری ہر طلب، ہماری ہر چاہت، ہماری ہر تمنا سب پیچھے رہ جاتی ہے. اگر اللہ پاک نے پہلا نمبر کسی کو دیا ہے تو وہ محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے چل کر اللہ پاک نے تقویٰ کی خیرات تقسیم فرمائی. فرمایا ایمان تم تلاش کرتے ہو تقویٰ میں، ایمان تلاش کرتے ہو پرہیزگاری میں، لیکن سنو تقویٰ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا تقویٰ اسے نصیب ہوتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب. اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کس کو ملتا ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. یہ تین چیزیں آپس میں جڑی ہوئی.
ایمان ملے گا تو ادب آئے گا، ادب آئے گا تو تقویٰ ملے گا۔ ہم تلاش کرتے تھے تقویٰ کو نماز، حج، روزے، ہر عبادت اپنی جگہ پر بجا۔ نماز پڑھنے سے بندہ متقی ضرور بنتا ہے، روزہ رکھنے سے تقویٰ ملتا ہے، حج کرنے سے تقویٰ ملتا ہے، نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ ملتا ہے۔ فرمایا سنو، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقویٰ، نیکی، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں جس در سے ملتی ہیں اس کا نام بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ نماز کس نے سمجھائی؟ کہ کون لے کے آیا؟ کس نے بتایا؟ ہم تو نہ نماز کو جانتے تھے، نہ نماز والے رب کو جانتے تھے۔ اللہ کے حضور جھکنا کس نے سکھایا؟ اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہونا کس نے سکھایا؟ خانہ کعبہ کے چکر لگا کر طواف کرنا کس نے سکھایا؟ صفا مروہ میں دوڑنا کس نے سکھایا؟ یہ تقویٰ کی خیرات کس نے دی؟ فرمایا تمہاری ہر عبادت اس کا جو بنیادی جز ہے، اور ہر عبادت کی بنیاد کا نام محبت و عشق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ایمان تو ملے گا اس در سے، اور آگے فرمایا اللہ پاک نے جب ایمان کی خیرات مل جائے تو اب اس ایمان کو بچانا بھی ہے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب اللہ سے ڈر جاؤ گے دو چیزیں آ گئی، فرمایا ایمان اور تقویٰ، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان اور بولیے تقویٰ اور پرہیزکاری، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایمان اور تقویٰ جب دونوں انسان کو نصیب ہو گئے، ایمان ملا بارگاہ مصطفیٰ سے، تقویٰ اور پرہیزگاری ملی بارگاہ مصطفیٰ سے۔ فرمایا لوگوں ان دونوں چیزوں کو اگر بچا کے رکھنا ہے تو پھر کسی اور در پہ نہ جاؤ، پھر ولیوں کے در پہ آ جاؤ، پھر سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ ایمان بھی بچے گا، تقویٰ بھی بچے گا، پرہیزگاری بھی بچے گی، اعمال صالحہ بھی ملیں گے، سنگت بھی نصیب ہوگی۔ ان سارے اچھے سچوں کی سنگت میں آ جاؤ گے، ایمان بھی بچ جائے گا، تقویٰ بھی بچ جائے گا۔ نہ صرف بچے گا بلکہ ان کے صدقے میں اللہ پاک جو لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھیں گے، اللہ پاک ان کو بھی ایسے رنگ میں رنگ دے گا، جو ان کے پاس بیٹھے گا اللہ پاک اس کے ایمان کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ یہ خیرات ہے۔ دوستان مکرم، جب انسان صحبت صالح میں آ جاتا ہے اور ایمان کامل اس کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر جب سچوں کی سنگت میں آتا ہے تو سچے کرتے کیا ہیں؟ اولیاء، صالحین، متقین یہ کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، یہ اور کچھ نہیں کرتے، یہ ہر در بدر پھرے ہوئے شخص کو ایک اللہ کی راہ کے ساتھ متصل کر دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، سچے بندے کی پہچان، کھرے بندے کی پہچان، مومن کی پہچان، کامل ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ در بدر ٹھوکریں کھانے والے کو مولا سے جوڑ دیتا ہے۔ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کو پکڑے اور رب سے ملا دے، کسی کو پکڑے اور بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑ دے، جو وہ بے نمازی تھا اسے نمازی بنا دے، جو قرآن سے دور تھا اسے قرآن سے جوڑ دے، جو رب سے دور تھا اسے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، اسے ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا بولیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ولی کی پہچان ہے۔ ولی رب سے جوڑتا ہے بندے کو، وہ خود جڑا ہوتا ہے۔ ولی اللہ ہے نا، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ تو جو اللہ کا دوست خود بنا،
اب جو اس کے پاس آتا چلا جاتا ہے اللہ اسے بھی اپنا دوست بناتا چلا جاتا ہے، ایک پوری نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ اتنے کامل ہوتے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی ان سے نسبت کر لیتا ہے، میں ترتیب کے ساتھ 2-3 چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ جب ان سے نسبت جڑ جاتی ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے اللہ کا ولی؟ اللہ کا ولی اس بندے کو نمازی بناتا ہے۔ بولیے اونچی بات سے، کیا بناتا ہے؟ نمازی بناتا ہے، چونکہ وہ خود نمازی ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے ساتھ جڑنے والے کو بھی نمازی بناتا ہے۔ دوسری چیز، وہ خود عاشق رسول ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولے ذرا، موسم ٹھنڈا ہو گیا، بات چلی نا نسبت کی، تو یہ نسبت کا فیض اللہ نے نازل فرما دیا۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ پہلا جملہ تو ہو گیا نا، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے اللہ سے جوڑتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کا ولی عاشق رسول ہوتا ہے۔ بولے ذرا، کیا ہوتا ہے؟ عاشق رسول۔ تو جو اس سے جڑتا ہے اس کو بھی عشق رسول کی خیرات دے دیتا ہے۔ تیسری چیز، وہ خود نمازی ہوتا ہے تو جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ اسے بھی نماز کی تلقین کرتا ہے۔ وہ سچا ہوتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ولیوں کی پہچان بتائی، فرمایا اللہ کا ولی سچا اور کھرا ہوتا ہے۔ بولے ذرا، کیا ہوتا ہے؟ کھرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی سچا اور کھرا بنا دیتے ہیں۔ یہ رنگ ہے نا بھائی، جس پر مرشد کا رنگ نہ چڑھے تو پھر نسبت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آگے فرمایا ولی حیادار ہوتا ہے۔ بولیے ولی کیا ہوتا ہے؟ حیادار۔ آنکھوں میں حیا، زبان میں حیا، کانوں میں حیا، ہاتھ میں حیا، دل میں حیا، تقوی میں حیا، سوچ حیا والی ہوتی۔ تو فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اسے حیا کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اس کے مرید چاہنے والے حیا کا پیکر بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ولی صاحب تقوی ہوتا ہے۔ بولیں ذرا، کیا ہوتا ہے؟ ولی صاحب تقوی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، برائی سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، شر انگیزی سے بچتا ہے، فتنہ پروری سے بچتا ہے، ہر عیب سے بچتا ہے۔ تو ولی جب خود بچتا ہے، جب ولی ان سارے برے کاموں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نور کا پیکر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ نور کا پیکر بنتا ہے۔ اس کے دل پر رب کا نور اترتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ پاک ہو گئی۔ وہ کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، کسی غیر کو نہیں تکتا، وہ جب بھی تکتا ہے رخ مصطفیٰ کے لیے آنکھ کھولتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو خیر کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا جو ولیوں کے سنگ لگ جاتا ہے کہ ساری خوبیاں ولی اپنے چاہنے والوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، کبھی نہ بھولیے گا، اللہ پاک نے جو مقام ولی کو دیا ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، ولی سنت پر عمل کرتے کرتے، آقا علیہ السلام سے محبت کرتے کرتے، اللہ پاک کی عبادت اور نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس دل میں رب بستا ہے۔ دوستان مکرم، جب یہ مقام ملتا ہے، اب جو ولی نے عبادت کی، تقوی اختیار کیا، حضور کی محبت اختیار کی، دوستان مکرم
یاد رکھیے اس بات کو، جب انسان عبادت کرتے کرتے منزلیں طے کرتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہزاروں پردے موجود ہیں۔ کتنے پردے؟ بولے ذرا اونچی آواز سے، ہزاروں پردے، اور وہ سارے پردے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، وہ پردے جب ختم ہوتے ہیں تو اسے ولایت کا درجہ مل جاتا ہے۔ جملے پہ غور کریں، اللہ اور بندے کے درمیان ہزاروں پردے ہیں، اور وہ پردے ہٹتے کیسے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ اور بندے کے درمیان موجود پردے عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، شب زندہ داری سے، تہجد گزاری سے، تقوی سے، حیا سے، اخلاص سے اور دلوں کی طہارت سے۔ جیسے جیسے بندہ روحانی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان پردہ ہٹتا چلا جاتا ہے۔ پہلے ایک پردہ ہٹتا ہے، پھر دوسرا ہٹتا ہے، پھر تیسرا ہٹتا ہے، ایک ایک کر کے جب سارے پردے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، بیٹھتا زمین پر ہے، نگاہ اللہ کے عرش تک لے جاتا ہے۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستان مکرم، ایک ہی واقعہ آخر میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس سے بات سمجھ آ جائے ساری کہ ولیوں کا کمال کیا ہوتا ہے، اور یہ پیچھے جتنی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے ولایت کے حوالے سے، اس کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھیں۔ ایک لمبا سبق ہے اور ایک لمبی کٹن منزل ہے، جب انسان اس پر چلتا ہے تو اللہ کا فضل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرشد تھے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام فخر الدین رازی یہ تفسیر اور حدیث کے امام ہیں اپنے زمانے میں، ان سے بڑا کوئی محدث اور فقیہ اور مفسر ان کی اپنے زمانے میں نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، علم کا بڑا چرچا تھا اس زمانے میں، آپ کا دنیا آپ کے پاس فتویٰ لینے آتی، مسئلے پوچھنے آتی، ایک عالی شان مقام تھا۔ فرماتے میں ایک دن کنارے بیٹھا دریا کے، تو میرے سامنے ایک بزرگ آ گیا، بڑا حسین لباس اور خوبصورت چہرے کے ساتھ، اور آ کر مجھ سے پوچھتا ہے، اے فخر الدین، رب کو مانتے ہو؟ تو میں نے کہا میں نے رب کو نہیں ماننا، تو اور ماننا کس نے؟ میں اتنا بڑا امام جی مانتا ہوں۔ فرمایا رب کو اگر مانتے ہو تو رب کے رب ہونے پر کوئی دلیل دو مجھے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو ایک دلیل دی، اس نے میری دلیل کو رد کر دیا، اللہ کے ہونے پر، اللہ کے وجود پر دلیل دی، رد کر دیا اس نے کہا اور دلیل دو، کہتے میں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دیا، تیسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دیا۔ میں دلیلیں دیتا گیا اور وہ رد کرتا گیا۔ مجھے فکر لگ گئی کہ میرے پاس 100 دلائل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک دلیل پیچھے رہ گئی، باقی ساری دلیلیں اس نے رد کر دی۔ اب میں ڈر گیا کہ ایک دلیل رہ گئی، اگر یہی رد ہو گئی تو میرا ایمان تو گیا، میں رب سے گیا، ایمان سے گیا، میرے پاس تو بچے گا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جب فکر لاحق ہوئی تو اچانک میرے مرشد، اس وقت کے امام، اولیاء کے امام، امام نجم الدین کبریٰ اچانک میرے سامنے تشریف لے آئے، میلوں دور فاصلے پر بیٹھے میرے سامنے آئے، اور آ کر مجھے کہتے ہیں فخر الدین کس جھنجھڑ میں پڑ گیا ہے، دلیلیں دیے جا رہا ہے،
اور وہ جو بزرگ تجھے نظر آ رہا ہے وہ تیری دلیلیں رد کیے جا رہا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور میرے لیے کیا حکم ہے، میں اور کر کیا سکتا، جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ فرمایا جو جانتا تھا یہ اس سے نہیں مانے گا، رب کو اگر ماننا ہے تو کتابوں سے نہ مان، اس کو دلیل کتابوں کی نہ دے، اسے ایک ہی جملہ بتا۔ لیکن وہ جملہ بتانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، آپ نے فرمایا یہ جو تجھ سے دلیلیں مانگ رہا ہے یہ کوئی بزرگ عالم دین پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، فرمایا یہ شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ فرمایا یہ تجھے جتنی تیری پڑھی لکھی دلیلیں ہیں یہ سب کو رد کر دے گا، کسی بات سے نہیں مانے گا، اسے ایک ہی جملہ بتا، بس ایک ہی بات ہے کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ یہ میرے محمد کا رب ہے، بس اسے یہ کہہ دے کہ میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دو باتیں پوری گفتگو کا خلاصہ آپ سے دے رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کہی اس کو کتابیں بند، تفسیر بند، کوئی دلیل نہیں دی، جب سرکار کا نام لیا تو شیطان بھاگ گیا وہاں سے، اس شیطان کا علم جواب دے گیا۔ اب اس پوری گفتگو کا نچوڑ دے رہا ہوں اب اسی ایک جملے کے اندر کہ اگر رب کو رب ماننا ہے تو اس وسیلے سے مانو جو سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ہمارے علم میں رب آ جائے گا، بولیے ذرا، رب عقل میں آتا ہے؟ علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، جہاں عقل جواب دے جائے وہاں علم ختم، علم کی رسائی ختم، علم جواب دے جاتا ہے۔ اگر رب کو ماننا ہے وہ عالم الغیب ہے تو پھر ایمان بالغیب سے ماننا ہوگا۔ ہمیں حضور نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا ٹھیک ہے مولا اللہ ہے، بس نہ رب کو دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، کچھ بھی نہیں۔ مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے وہ ایک ہے، یا رسول اللہ ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک ہے، بس تو رب کو مانو حضور کے وسیلے سے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اگر نسبت کامل ہو، نسبت سچی ہو، اور اگر بندہ سچوں کے لگ جائے تو پھر وہ جتنی دور مرضی بیٹھے ہوں سامنے آ کر رہنمائی کر کے بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اس ایک واقعے میں دونوں چیزیں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ حضور کے ذریعے ایمان تلاش کرو اور ولیوں کے ذریعے ایمان کو بچا لو۔ یہ دو در ہیں، یہ دونوں در ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ایک در مصطفیٰ ہے اور ایک در مرتضیٰ ہے۔ در مصطفیٰ سے ایمان ملتا ہے اور در مرتضیٰ سے ایمان بچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت